بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب اردشیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کر لیا۔ اب اس کی نظر بہت بڑی قریبی سلطنت سوریانیہ کی طرف تھی، چنانچہ اردشیر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعے بند تھا۔ اردشیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعے کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر پر پڑی۔ شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک تیر پر یہ عبارت لکھی: اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تو مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرے تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر اردشیر نامی بادشاہ کی جانب پھینک دیا۔ اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا: اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش پوری ضرور کی جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور تیر شہزادی کی جانب پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر بادشاہ نے بہت جلد اس شہر کو فتح کر لیا۔ غفلت اور بے خبری کے عالم میں بہت سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور شہر کا بادشاہ یعنی اس شہزادی کا باپ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اردشیر نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پرواہ، بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ اردشیر نے اس کی حالت دیکھی تو کہا: کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ شہزادی نے کہا: میرے بستر پر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اردشیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے، ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا۔ اردشیر کو اس کے جسم کی نرمی اور نزاکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا: تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے؟ شہزادی نے کہا: میری غذا مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز ہوا کرتی تھی۔ اردشیر نے کہا: تیرے باپ کی طرح آسائش اور آرام تجھے کبھی کسی نے نہ دیا ہوگا۔ تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا برا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا ڈالا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر اردشیر نے حکم دیا: اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ چنانچہ حکم کی تکمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا جو بظاہر تجھے بھولی بھالی اور سیدھی سادی نظر آتی ہے نا، تو نہیں جانتا کہ یہ ظالم دنیا کیسی مکار اور زہر کی گٹھری ہے۔ اس نے بڑے بڑوں کا خانہ خراب اور بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ دنیا ظالم اور مکار ہے، شہد دکھا کر زہر پلاتی ہے، ایسی قاتل ہے کہ اپنے خامن جو اس سے محبت کرتا ہے اس کا ہی خون چوس لیتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسی مردار دنیا پر کیوں مرا جائے؟ ہزاروں لوگ اس کو آزما چکے ہیں اور آزمائی ہوئی چیز کو مزید کیا آزمانا۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو دنیا ہے نا، یہ بظاہر بہت خوبصورت اور اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں زہر کی طرح ہے کہ جب انسان اس کی محبت میں آ جائے تو وہ اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دنیا کی بجائے دین سے محبت عطا فرمائے۔ یہ جو چند لمحے ہمارے سانس کے چل رہے ہیں، ان کو صحیح معنی کے ساتھ رب کی رضا کی خاطر اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر سبحان اللہ لکھیں۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔